ایک بات میں واضح کر دوں کیونکہ چیری بلاسم نے کل بڑی ٹویٹس ماری ہیں کہ جی اداروں کے خلاف خان صاحب بول رہے ہیں اور پی ٹی آئی بول رہی ہے. دیکھیں اداروں کے خلاف ہم نہیں بول رہے تھے. نواز شریف، فضل الرحمان زرداری، وہ ویڈیوز ساری ہیں، پھر سے ہم نے پوسٹ کی ہیں. لیکن اگر آپ ایک شخص جو غلط کام کرتا ہے کسی ادارے میں، اس کو آپ اگر نیم کرتے ہیں یا اس پہ تنقید کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادارے پہ تنقید ہے، بلکہ ادارے کو اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. کالی بھیڑوں کو نکالنا چاہیے اداروں سے تاکہ ادارے نہ خراب ہوں، اداروں پہ نہ وہ تہمت لگے جو ایک یا دو شخص لگانا چاہ رہے ہیں. اس واسطے اداروں کی تنقید بالکل نہیں کر رہے خان صاحب. ہاں، شخصیتوں پہ کر رہے ہیں جنہوں نے تشدد کیا ہے، جنہوں نے قتلانہ حملہ کے پلاٹس بنائے ہیں. ایک ہوا وزیر آباد میں، ایک یہ جوڈیشل کمپلیکس میں بنا تھا. وہ حق بنتا ہے عمران خان کا کہ ان کا نام لیں جن لوگوں نے وہ سمجھتے ہیں ان کے خلاف قتلانہ سکیمز بنائی ہیں اور کوشش بھی کی ہے. اور اگر آپ دیکھیں نواز شریف وغیرہ ان کو بھول گیا ہے. آصف زرداری نے ادارے کی کو ٹیگ کیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ہندوستان بھیجو کویسچننگ کے لیے. یہ ہوتا ہے ادارے پہ تنقید کرنا، اداروں پہ تہمت لگانا. یہ جب زرداری نے امریکہ کو کہا میری مدد کرو میری فوج کے خلاف، یہ ہوتا ہے اداروں پہ تنقید کرنا. تو ذرا چیری بلاسم کا کام کم کرو، ہوش میں آؤ، دیکھو کس نے اداروں پہ تنقید کی ہے اور کون چاہتا ہے کہ ادارے صاف اور شفاف ہوں. اس واسطے جن لوگوں نے غلط کام کیا ہے ان کی انویسٹیگیشن ہو اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. ہر شخص کی اکاؤنٹیبلٹی جو غلط کام کرتا ہے ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی ادارے میں بھی ہو. انسانی حقوق یہاں ہو. جب انسانی حقوق کی دھجیاں آپ نے اڑا دی ہیں تو پھر آپ ہیومن کیپٹل کی کیا بات کر رہے ہیں؟ اکانومی جو آپ کی ہے اور ہیومن کیپٹل ہے وہ لنکڈ ہے سیاسی سٹیبلٹی سے، ہیومن رائٹس کے observance سے. آپ نے، میں بار بار کہتی ہوں، 7 انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنونشن سائن کی ہیں. آپ سب کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. یہ جو بچوں کو پکڑا ہے، ہم نے دستخط کیا ہوا ہے انٹرنیشنل کنونشن آن رائٹس آف دا چائلڈ پہ. آپ نہیں بچوں کو اس طرح اٹھا کے ان پہ تشدد کر سکتے. لیکن ادھر قانون تو ہے ہی نہیں. جب آئین کو آپ نے دھجیاں اڑا دی ہیں تو باقی رول آف لا اور قانون کدھر سے رہیں گے؟ اور رجیم چینج کی سازش ہوئی ہے، اس کے بعد سے ظلم اور تشدد اور انسانی حقوق کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں پاکستان میں ریاست اور امپورٹڈ حکومت کی طرف سے، وہ سب کے سامنے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس، ہماری آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں، ہم فریڈم آف ایکسپریشن آپ کے آئین میں گارنٹیڈ فنڈامنٹل رائٹ ہے. لیکن اس وقت آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، رول آف لا ختم ہو گیا ہے اور جنگل کا قانون پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے. یہ ہفتے کے دن جو خان صاحب نے کال دی تھی کہ پیسفل ریلیز نکالی جائیں آئین اور رول آف لا کے حق میں، کوئی ایسی غلط کام نہیں ہے اگر قوم نکل کے کھڑی ہوتی ہے آئین کے لیے اور رول آف لا کے لیے. لیکن کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا ایک رات پہلے پاکستان میں ہر جگہ رات کے اندھیروں میں پولیس اور پلین کلوتھز میں جو لوگ تھے، پتہ نہیں کس ادارے کے تھے، انہوں نے ہمارے ورکرز کے گھروں پہ اٹیک کیا. کوئی وارنٹ نہیں، کچھ نہیں. لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑے گئے، ان کی فیملیز پہ تشدد کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ ورکرز کو خوف زدہ کریں ریسٹ کر کے. اس کے بعد ریلی اسلام آباد میں جو نکلی، اس میں بھی آپ نے دیکھا جو ہماری خواتین کے ساتھ خاص طور پہ تشدد کیا گیا، بے حرمتی کی گئی ان کی. جس طریقے سے ان کو پولیس نے پکڑا، 2 ہماری خواتین شمائلہ اور مہوش یہاں موجود ہیں جن کو پکڑا گیا تھا اور کس طریقے سے پکڑا گیا تھا. اور یہ میں بتاتی چلوں، یہ ہماری خواتین ایکچولی ریلی میں نہیں آ رہی تھیں، یہ F9 پارک کے باہر کھڑی ہوئی تھی ریلی کو ویلکم کرنے کے لیے. 3-4 لوگ اگر کھڑے ہوں سڑک پر، کون سا 144 کی وائلیشن ہوتی ہے؟ وہ بتائے ہمیں آئی جی پولیس اسلام آباد کا. اور جہاں تک ریلی کی اجازت کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے بابر ستار
हाई कोर्ट के जो जज है, ऑनरेबल जज, उन्होंने हुक्म दिया था डीसी को इस्लामाबाद के कि आप फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रखते हुए, और मैं ये पढ़ रही हूं उनका ऑर्डर, कि through reasoned order given that it involves fundamental rights of the petitioner and members of the petitioner guaranteed under articles 15, 16, 17 and 19 of the Constitution of Pakistan. यानी कि जस्टिस साहब ने कहा कि डीसी ऑर्डर दे इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के मुताबिक। डीसी साहब ने क्या किया? वही जो उनका तरीकेकार है, रात के अंधेरों में 1:45 बजे जुम्मे के दिन हफ्ते की सुबह उन्होंने इजाजत नहीं दी। ये किस तरीके से डीसीओ साहब ने इजाजत नहीं दी? अगर कानून कहता है कि जज रेकमेंड करता है और कोर्ट करता है फंडामेंटल राइट्स, तो डीसी ने क्यों आइन की वायलेशन की? ये सवाल का जवाब हमें चाहिए। और क्यों तशद्दुद किया खास तौर पे हमारी खवातीन के जो खड़ी